السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے مولوی کے لیے فارم بھرا ہے اور 2025 کے شروع میں امتحان دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ گزشتہ سال الحمدللہ ہم نے بچوں کو پڑھایا تھا اور تقریباً 85% اسٹوڈنٹ ہمارے چینل سے کامیاب ہوئے تھے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ گزشتہ امتحان کی طرح اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی طرح صحیح معنی میں مکمل تیاری ہو جائے تو میرے چینل اردو کی اہمیت کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہم سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو بالکل A to Z تمام چیزوں کو آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو ہم نے ڈال دیا ہے جس میں آپ کا فارم بھرا گیا ہے تو کون سا فیکلٹی آپ نے چوز کیا ہے، آرٹس لیا ہے، کامرس لیا ہے، سائنس لیا ہے، اسلامیات لیا ہے، ان چاروں میں سے آپ نے کس کو چوز کیا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ ڈیٹیلز ہم نے دے دیا ہے کہ کس میں، یعنی آرٹس والوں کو کتنے سبجیکٹ پڑھنا ہے، کامرس والوں کو کتنا پڑھنا ہے، سائنس والوں کو کتنا سبجیکٹ پڑھنا ہے اور ساتھ میں اسلامیات والوں کو کتنا پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دے کر کے پھر اس ویڈیو کو مکمل طور سے دیکھیے گا۔ یاد رکھیے یہ آپ کی ویڈیو سیشن کے اعتبار سے ویڈیو نمبر 1 ہے 2025 میں جو آپ کو تیاری کرنا ہے، امتحان دینا ہے۔ اس میں ہم آپ کو سبجیکٹیو پڑھا رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو آبجیکٹیو بھی بتائیں گے کہ آبجیکٹیو اسی میں سے کس طرح نکلے گا، امتحان میں کیسے آتا ہے۔ بالکل ڈیٹیلز پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ کھل کے پڑھاؤں گا۔ آپ کو صرف ویڈیو کو واچ کرنا ہے اور صحیح سے ویڈیو کو 1 سے 2 بار سننا ہے۔ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال میں ہے کہ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ یہی چیز امتحان میں آپ کے آبجیکٹیو ٹائپ سے آئے گا۔ کیا آئے گا کہ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس میں رہے گا سورہ بقرہ کون سی سورہ ہے، مکی، مدنی، عراقی، ٹھیک ہے، یا عربی۔ تو آپ کو چننا ہوگا کہ سورہ بقرہ کیا ہے، یہ مدنی ہے۔ مدنی کسے کہتے ہیں اور مکی کسے کہتے ہیں یہ بھی ڈیٹیلز جان لیں کہ جو صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے اس کو ہم مدنی بولتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ ہے جو پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو کیا ہے، سورہ یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 2 میں ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ کون سی ہے؟ یہ سوال ہو گیا آپ کا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ کون سی ہے؟ یہاں جواب دیا ہے سورہ علق۔ آئے گا آپ کو وکلپ میں سورہ علق، سورہ فلق، سورہ اقرا، سورہ ناس۔ 4 نہیں بلکہ 40 دے دے وکلپ اگر آپ نے رکھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے کہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورہ مکمل طور پہ نازل ہونے والی سورہ کون ہے؟ سورہ علق ہے، تو علق ہی رہے گا۔ یعنی کہ آپ کو وکلپ کچھ بھی دے چننا ہے سورہ علق، سورہ علق، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آبجیکٹیو بھی کام آئے گا۔ امتحان میں اگر پوچھتا ہے 2 نمبر کے سوال میں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ کون سی ہے، لکھیے گا جواب قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ سورہ علق ہے۔ یعنی کہ سوال کو جواب کو ایڈ کر دینا ہے، جوڑ کے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا 2 نمبر کا ہو جائے گا، یہ آپ کا 3 نمبر کا ہو جائے گا، جیسے انٹر کے اندر آتا ہے۔ تو اب چننا ہے تو آپ کو ایک پہ ٹک مارنا ہے، جو آپ کا جواب آپشن A میں ہوگا، B میں ہوگا، C میں ہوگا، اور لکھنا ہے تو ایسے ہی آپ کو سوال کو جواب میں ایڈ کر کے لکھ دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 3، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ ڈائریکٹ جواب لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آبجیکٹیو کیسے بنائے گا امتحان میں؟ لکھے گا قرآن کریم میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے، نام دے گا آپ کو۔ نمبر A موسیٰ علیہ السلام، B عیسیٰ علیہ السلام، C داؤد علیہ السلام، D کوئی اور نبی دے دے گا۔ 4 وکلپ دے دے گا آپ کو۔ آپ کو بس یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا ہے اس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ جواب لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔
اب کیا دیکھا امتحان میں آپ کا آبجیکٹیو میں کہ بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یا جتنے بھی نبی کا نام آپ کو وکلپ میں ڈال دے، بس اتنا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ بس آبجیکٹیو بھی کام آ گیا، سبجیکٹیو بھی کام آ گیا۔ لکھوا رہا ہے تو لکھ دیں گے کہ بنی اسرائیل کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل ہیں، بس ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں سوال میں، جلالین شریف کس فن کی کتاب ہے اور اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تحریر کیجئے۔ دیکھیے یہ آپ کے 2 نمبر میں بھی آئے گا، یہ آپ کے 4 نمبر میں آئے گا، یہ آپ کے آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے۔ کیسے آئے گا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جلالین شریف کس فن کی کتاب ہے؟ یہاں دیا ہوا ہے کہ فن تفسیر میں۔ کیا دیا ہے؟ فن تفسیر میں۔ وکلپ میں کیا آئے گا آبجیکٹیو میں؟ فن نحو ہے، فن صرف ہے، فن حدیث ہے، فن تفسیر ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے۔ بس رٹنا ہم کو ہے کہ جلالین شریف کس فن کی کتاب ہے؟ تو فن تفسیر ہے، فن تفسیر ہے، فن تفسیر ہے، یعنی قرآن شریف کا معنی ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال میں، جلالین شریف کے مصنف کون ہیں؟ جلالین شریف کے مصنف کون ہیں؟ تو یہاں دیا ہوا ہے محلی و سیوطی، محلی و سیوطی۔ یہاں پر دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو بہت اہمیت کی حامل سوال ہے۔ دیکھیے جلالین شریف جو ہے نا، جو تفسیر کی کتاب ہے، اس کے 2 مولانا نے لکھا ہے، ایک لکھے ہیں مولانا جلال الدین محلی، ایک لکھے ہیں مولانا جلال الدین سیوطی، یعنی کہ دونوں جلال الدین ہی ہیں، دونوں جلال الدین ہیں۔ آدھی کتاب کی تفسیر کیا ہے، آدھی قرآن شریف کا جلال الدین محلی نے، اور آدھی کی تفسیر لکھا ہے جلال الدین سیوطی نے۔ یہ دونوں دیا کہ نہیں، محلی اور سیوطی، مطلب کہ دونوں مولانا ہیں، دونوں مل کر کے اس جلال کو مکمل کیا ہے۔ آدھے ایک آدمی نے لکھا ہے اور آدھے ایک آدمی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوچھ رہا ہے کہ مصنف کون ہے؟ محلی، سیوطی، دونوں میں سے کوئی ایک دے گا، ایک وکلپ میں وہاں آپ کو محلی چننا ہے، یا سیوطی دے گا تو سیوطی چننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں دے گا محلی سیوطی ایک ہی ساتھ میں، تو آپ کو دونوں ہی کو چننا ہے۔ بس یاد رکھیے گا آپ کہ 2 مولانا، ایک مولانا جلال الدین سیوطی جو یہاں لکھا ہوا ہے، ایک مولانا جلال الدین محلی، نام دونوں کا جلال الدین ہی ہے، لیکن محلی ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور ایک مولانا سیوطی کے رہنے والے تھے، جو سیوطی بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اور امتحان میں اگر دے دے 2 نمبر کا سوال اسی کو کہ جلالین شریف کے مصنف کا نام لکھیے، لکھیں گے جواب جلالین شریف کے مصنف 2 ہیں، ایک ہے محلی صاحب، ایک ہے سیوطی صاحب، یعنی جلال الدین محلی صاحب اور جلال الدین سیوطی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو آبجیکٹیو میں بھی کام آئے گا اور آپ کے سبجیکٹیو میں بھی کام آئے گا۔ اب نیچے جتنا آ رہا ہے اس سب کے سب آپ کا سبجیکٹیو ہے۔ یاد رکھیے ہم نے ہر موضوع پر، یعنی کہ اردو، عربی، فارسی، دنیا، اول دوم، سب کے لیے ہم نے 50 آبجیکٹیو کوسچن اس طرح بنایا ہے کمپیوٹرائز کہ آپ دیکھ کر کے دنگ رہ جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو آبجیکٹیو الگ سے پڑھائیں گے، یہاں آپ کو صرف سمجھاتے رہیں گے کہ آبجیکٹیو کیسے آئے گا اور کیسے آپ جواب دیں گے۔ باقی آپ کو بالکل آبجیکٹیو کا مکمل ہم نے PDF آپ کو تیار کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم پڑھائیں گے، اور آپ کی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ PDF بھی آپ کو کمپیوٹرائز دیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سبجیکٹیو یہاں سے خاص طور سے آپ کو آ رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں قبلہ اول کا تذکرہ وہ کہاں ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ میں قبلہ اول کا ذکر ہے وہ کہاں ہے؟ جواب فلسطین میں ہے۔ کیسے ڈالے گا آبجیکٹیو میں؟ فلسطین میں ہے، چین میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے۔ تو آپ کو چننا ہے کہ قبلہ اول فلسطین میں ہے، قبلہ اول فلسطین میں ہے۔ بالکل ڈیٹیلز اور کھل کے پڑھا رہا ہوں آپ کو، صرف آپ کو سننا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنے کاپی پہ نوٹس بنانا ہے۔ سوال، احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن شریف کی مقدس آیت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یاد رکھیے گا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دینیات پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، ان کے الفاظ صحیح نہیں ہے، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے۔ تو آپ ان سے بچیے، آپ کے پاس پڑھانے والا ہو سرٹیفائڈ سند یافتہ کوئی عالم ہو، ان سے پڑھیے۔ الحمدللہ ہم نے مکمل طور سے عالمیت کیا ہے، ایک مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، میں مولانا ہوں، آپ کو جو پڑھاؤں گا پرفیکٹ پڑھاؤں گا، اور پڑھانے والے کچھ لوگ غلط پڑھاتے ہیں اس سے آپ دور رہیے گا۔ چلیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس آیت میں زیادتی کب حرام ہے؟ پہلے معنی سنیے، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ بیع کس کے بتے ہیں؟ تجارت کو،
کین بیچ کرنے کو ہے نا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے۔ وحرم الربا، اور ربا یعنی سود کو اللہ نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ معنی آپ سے پوچھ دے احل اللہ البیع وحرم الربا، اس آیت کا معنی لکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار کیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پوچھ رہا اس آیت میں زیادتی کب حرام ہے؟ کیلی اور وزنی میں، جو چیز ہم ناپتے ہیں یا جو چیز ہم وزن کرتے ہیں ان چیزوں میں فرمایا کہ ربا کا شائبہ زیادہ ہے، لہذا کیلی اور وزنی میں کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے کہ اس آیت کا معنی ہوگا کہ حل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کب زیادتی حرام ہے؟ بولیں گے کیلی اور وزنی میں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس کا جز ہے؟ یہ کس کا جز ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی قرآن شریف کھولیں گے 30ویں پارے میں تو جہاں جہاں دیکھیں گے تو وہاں پر پہلے بسم اللہ لکھا رہتا ہے نا۔ کہ پوچھ رہا ہے کہ جو بسم اللہ ہے کس کا جز ہے؟ کیا کسی خاص سورہ کا جز ہے یا کسی عام سورہ کا جز ہے یا پورے قرآن کا جز ہے؟ تو بولیں گے کہ پورے قرآن شریف کا جز ہے۔ آپ کو امتحان میں دھوکہ دینے کے لیے آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے لکھ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کا جز ہے؟ سورہ فلق کا، سورہ علق کا، سورہ فاتحہ کا، یہ پورے قرآن کا۔ تو آپ چنیں گے کہ نہیں یہ سورہ فاتحہ، یہ بسم اللہ جو ہے پورے قرآن کا جز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تراویح کی نماز رمضان کے بابرکت مہینے میں تو پورے قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو آپ کو 2-3 سوروں سے پہلے کسی ایک سورہ میں صاحب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ مقتدی اس کو سن لیں۔ معلوم ہوا کہ پورے قرآن شریف کا ایک ہی جز ہے، جب تک پورے قرآن شریف پڑھتے وقت میں کم سے کم ایک مرتبہ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھا جائے گا تو مقتدیوں کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا معلوم ہوگا کسی ایک سورہ کا جز یہ کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کا جز ہے۔ ایک مرتبہ زور سے پڑھنا پورے قرآن ختم میں آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اس سال بھی 2024 میں امتحان میں پوچھا گیا تھا۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، میں 2024 کے تمام پیپر کو آپ کے سامنے لاؤں گا، آبجیکٹیو بھی دکھاؤں گا اور سبجیکٹیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ سوال ہے کہ الف لام میم کن حروف میں آتا ہے؟ الف لام میم کن حروف میں آتا ہے؟ جواب دیا حروف مقطعات۔ حروف مقطعات آ سکتا ہے آپ کو جی میں حروف مقطعات ہے، حروف زائد ہے، حروف ناقص ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آپ چنیں گے حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھ سکتا ہے حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا قرآن شریف آپ پڑھتے ہو نا، الف لام میم، الف لام را، حا میم، عین سین، یاسین، طٰہٰ، جو آتا ہے نا کاٹ کاٹ کے حرف بولتے ہیں حروف مقطعات، یعنی ایسا حروف جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی بولتا ہے اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، برکب یہ ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی صرف اللہ ہی کو صحیح علم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ امتحان میں کہیں ڈال دے آپ کو یاسین کن حروف میں سے ہے؟ چنیں گے کہ حروف مقطعات میں سے۔ طٰہٰ کس حروف میں سے ہے؟ چنیں گے حروف مقطعات میں سے۔ اس میں سے جتنے بھی الفاظ آ جائیں حا میم عین سین قاف سب چنیں گے کیا؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن شریف کے پہلے ہی پارے میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، تو کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا معنی اللہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ چلیے اب آئی چلتے ہیں، آپ کو تفصیل میں لے چلتے ہیں طویل سوالات۔ وہ آپ کے شارٹ کوشچن تھے، 2 نمبر کے تھے، 1 نمبر کے تھے۔ اب یہاں سے آپ کو طویل کوشچن ہے، شروع کرتا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں سوال۔ طویل سوالات مع جوابات، یعنی آپ کے جواب بھی دیے جائیں گے جو آپ کو دیکھنا ہے۔ سوال آتا ہے کہ جلالین کی وجہ تسمیہ اس طرح تحریر کیجیے کہ صاحب تفسیر جلالین کے حالات پر روشنی بھی پڑ جائے، اور یہ بھی بتائیے کہ سورہ فاتحہ کے تفسیر آخر میں کیوں رکھی گئی ہے، حالانکہ اس کو ابتدا میں رکھنا چاہیے۔ اس میں 2-3 سوال ہیں۔ نمبر 1 کہ جلالین کو جلالین کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1 ہے جلالین کو جلالین
क्यों कहते हैं, इसको बोलते हैं वजह तस्मिया, नाम रखने की वजह क्या है। दूसरा है कि साहिब तफसीर जलालैन के हालात, यानी कि उनको कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन है, कहाँ के है, इसके बारे में बताना आपको है। और तीसरा है सूरह फातिहा की तफसीर आखिर में क्यों रखी गई है। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। तो सुनिए, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, इसको आप आराम से PDF लेकर के तैयारी कर सकते हैं। जवाब, तफसीर जलालैन के मुसन्निफ 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि तफसीर जलालैन के मुसन्निफ कितने हैं, 2 3 4 1, तो 1 2 3 4, तो क्या चुनेंगे आप कि तफसीर जलालैन के मुसन्निफ कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। और दोनों के नाम जलालुद्दीन हैं। निस्फ़े अव्वल यानी कि शुरू के सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के तफसीर जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। इम्तिहान में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शुरू से सूरह बनी इसराइल तक, यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के तफसीर के मुसन्निफ कौन है? जलालुद्दीन सुयूती, जलालुद्दीन मुहिल्ली, तो आप चुनेंगे नहीं, जलालुद्दीन सुयूती हैं। उसके बाद सूरह नास तक, और उसके बाद सूरह नास तक और सूरह फातिहा के तफसीर जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी है। लोग यहाँ पर नजर आ गया, ऊपर में सुयूती है, नीचे मुहिल्ली है, यानी दोनों का नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन है, एक सुयूती शहर के रहने वाले थे और एक मुहिल्ली शहर के रहने वाले थे। इन दोनों की निस्बत करके इस तफसीर का नाम जलालैन रखा गया। जलाल से जलालैन, यानी कि 2 जलाल ने मिल करके रखा है। ये हो गया वजह तस्मिया, यानी कि नाम क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया जलालैन कि 2 जलाल ने मिल करके लिखा है, तो जलाल को जलालैन कर दिया, यानी कि 2 जलाल की लिखी हुई ये तफसीर है। सूरह फातिहा के तफसीर चूँकि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने लिखी थी, इसलिए अल्लामा ने उसकी तफसीर मुहिल्ली निस्फ़े आखिर में रखना ज़्यादा मुनासिब समझा। क्या समझे कि जलालुद्दीन मुहिल्ली ने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी थी, इसलिए इसको क्या आखिर में ला करके रख दिया। और अपनी तफसीर निस्फ़े अव्वल की इब्तिदा सूरह बकरा से की। अल्लामा जलालुद्दीन मुहिल्ली मिस्र के मदीना ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। ये याद रखिए, आप हालात बता रहा है। जलालुद्दीन मुहिल्ली मिस्र के मदीना ममलकतुल कुबरा के रहने वाले थे। ठीक है, कुरान मजीद के निस्फ़े आखिर के तफसीर लिख कर इंतकाल फरमा गए और निस्फ़े अव्वल के तफसीर लिखने का मौका न मिला। 6 साल बाद मशहूर दौरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़ी 910 हिजरी, यानी इनका इंतकाल 910 में हुआ है। इम्तिहान में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल बना कर रखा है। कंप्यूटराइज आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे अगर आप चाहेंगे तब। उसकी कमी को पूरा किया। उस वक्त सुयूती की उम्र 22 बरस से कुछ कम थी, यानी कि जब जलालैन की तफसीर लिख रहे थे तो जलालुद्दीन सुयूती की उम्र कितनी थी? 22 बरस से कुछ कम थी। ये आपको भी जानना जरूरी है। ताज्जुब है कि 40 दिन में उस अजीम शान तफसीर के निस्फ़े अव्वल को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि कितने दिनों में जलालुद्दीन ने सुयूती ने तफसीर आदि जो कुरान थे, यानी कि निस्फ़े आखिर को तब किया है कितने दिनों में? तो 40 दिन में उन्होंने मुकम्मल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जलालैन शरीफ निस्फ़े अव्वल के मुसन्निफ की तायीन के बाद निस्फ़े आखिर के मुसन्निफ का नाम लिखिए। फिर पूछ रहा है जलालैन शरीफ के निस्फ़े अव्वल यानी कि शुरू के जो आधे हैं उनके मुसन्निफ की तायीन कीजिए, बताइए कि कौन लिखे हैं। उसके बाद निस्फ़े आखिर के मुसन्निफ का नाम भी बताइए। तो सुनिए जवाब, कितना सटीक जवाब दिया गया है। इतना जवाब है, जलालैन शरीफ निस्फ़े अव्वल यानी सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के मुसन्निफ जलालुद्दीन सुयूती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा कि सूरह बकरा से सूरह बनी इसराइल तक के जो मुसन्निफ हैं, लिखने वाले हैं तफसीर जलालुद्दीन सुयूती हैं। और निस्फ़े आखिर यानी सूरह कहफ से सूरह नास तक सूरह फातिहा के मुसन्निफ जलालुद्दीन मुहिल्ली हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको जान लेना। हर हाल में इम्तिहान में हर साल पूछा जाता है कि जलालैन को तफसीर किन लोगों ने लिखा है। अब आगे देखते हैं। यसअलूनका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अहिल्ला जमा हैला हलाल
قمر اور بدر کی تشریح کیجیے۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو امتحان میں اکثر پوچھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہے محمد اہلہ کیا ہے، ہلال کیا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے۔ تو سنیے، آپ کو بتایا جا رہا ہے ہلال، قمر اور بدر، یہ تینوں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہلال کے معنی بھی چاند، قمر کے معنی بھی چاند اور بدر کے معنی بھی چاند ہوتا ہے۔ اب کس کو ہلال کہیں گے اور کس چاند کو قمر کہیں گے اور کس چاند کو بدر کہیں گے، اس کو دھیان سے سننا ہے، یہ 2 نمبر کے کوشچن میں پوچھا جاتا ہے۔ سنیے، چاند آج نکل رہا ہے، مان لیجئے عربی کی تاریخ آج چاند چڑھا ہے، آج نکل رہا ہے، تو پہلی سے تیسری تاریخ کے چاند کو ہم ہلال کہتے ہیں، یعنی کہ جس دن چاند چڑھتا ہے، چاند نکلتا ہے نیا، اس دن سے لے کر کے تیسری تاریخ تک کے چاند کو ہم ہلال بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ہلال بولیں گے۔ پھر تیسری تاریخ کے بعد سے آخر تک کے چاند کو ہم قمر بولیں گے، یعنی کہ تیسری تاریخ سے اور آخر تاریخ تک 29-30 تاریخ جو مہینہ ہوتا ہے عربی کا، وہاں تک ہم کیا بولیں گے؟ قمر بولیں گے۔ اور بیچ میں جو ہے ایک آتا ہے 14ویں رات، کیا ہوتا ہے؟ 14ویں رات، یعنی کہ آدھا جو مہینہ گزر جاتا ہے، اس چاند کو ہم بولتے ہیں بدر کے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ 14ویں رات کے چاند کو ہم بدر کہتے ہیں۔ معلوم کیا؟ تینوں کا نام چاند ہی ہے، تینوں کا معنی چاند ہے، لیکن پہلی سے تیسری تاریخ کے چاند کو ہلال بولیں گے عربی میں، اور تیسری تاریخ سے لے کر کے آخر تاریخ تک کے چاند کو ہم قمر بولیں گے عربی میں۔ اور صرف 14ویں رات بڑی خوبصورت رات ہوتی ہے، بالکل مغرب سے لے کر کے صبح تک بالکل چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلتا ہے، اس کو ہم 14ویں رات کی چاند بولتے ہیں، اس کو ہم عربی میں بدر بولتے ہیں۔ معلوم ہو گیا جی اسٹوڈنٹ؟ انشاءاللہ اسی طرح اس میں کم سے کم آپ کو 5 سے 7 ویڈیو ہم دیں گے اور چن کر کے دیں گے جو امتحانات میں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری بات پر آپ کو یقین کرنا ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو بالکل پرفیکٹ ذمہ داری اور ایمانداری سے پڑھاؤں گا۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں، لائک کریں گے ہمیں نظر آتا ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے اور اچھی ویڈیو ہم آپ کو پاس پیش کریں گے۔ لائک نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو یہ تکلیف کی بات ہے، جو غلط بات بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ویڈیو آج پہلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر کل ویڈیو لگائیں گے، یعنی کہ آپ کو ڈیلی ہم ویڈیو ہر سبجیکٹ سے دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امتحان کو کامیاب کرے اور اچھے نمبر سے آپ پاس ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے PDF بھی آپ لے سکتے ہیں، دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کیجیے گا۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔